السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم سب پر اللہ رب العزت کا یہ بڑا فضل و کرم اور اس کا انعام ہے کہ ہم سب بہت جلد ہماری زندگیوں میں رمضان کی ایک اور بہار دیکھنے والے ہیں. ہم میں اور رمضان میں 9-10 دن کا فاصلہ رہ گیا ہے. رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو صحت و تندرستی کی حالت میں اس ماہ مبارک تک پہنچائے اور اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے جس عنوان پر وہ ابھی آپ نے سنا، ماہ رمضان کی عبادت. رمضان کا مہینہ بڑی خصوصیتوں والا مہینہ ہے. اس کی سب سے بڑی خصوصیت اگر ہم دیکھیں تو وہ یہی کہ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے. اچھا، عبادت تو سال بھر ہوتی ہے، عبادت تو اللہ کی سال بھر ہوتی ہے. رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان میں جس ذوق، جس شوق، جس محنت، جس لگن کے ساتھ عبادت ہوتی ہے، وہ شوق، وہ ذوق، وہ محنت، وہ جستجو، وہ لگن غیر رمضان میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے. اسی لیے حدیثوں میں کیا کہا گیا اس مہینے کی آمد کے حوالے سے؟ یہ وہ مہینہ ہے کہ جب آتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بے نمازی بھی نماز کی طرف آ جاتا ہے، بے دین بھی دین کی طرف آ جاتا ہے. جو سال بھر جو چہرے مسجدوں میں دکھتے نہیں، ماشاءاللہ مہینہ بھر مسجد میں دکھنے لگتے ہیں. تو ماہ رمضان کی یہ بہت بڑی خصوصیت ہے کہ یہ خاص عبادتوں کا مہینہ ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے. سلف کے سلسلے میں آپ نے شاید سنا ہوگا، ہر رمضان میں سنتے ہیں کہ علماء سلف یہ مہینہ جب آتا تھا تو اپنے درس کے حلقات بند کر دیتے تھے. آپ معلوم ہے کہ کوئی حدیث پڑھاتا ہے، مسجد میں اس کا حلقہ درس ہوتا ہے. کوئی تفسیر پڑھا رہا ہوتا ہے، مسجد میں اس کا حلقہ ہوتا ہے. کوئی فقہ پڑھا رہا ہوتا ہے، مسجد میں اس کا حلقہ ہوتا ہے. سال کے 11 مہینے علماء سلف قوم کے بچوں کو پڑھنے پڑھانے کے حلقات مجلس میں جماتے تھے، سجاتے تھے، بیٹھ کے سب کو پڑھاتے تھے. مگر رمضان جیسے ہی آتا اپنے درس کے سارے حلقات بند کر دیتے، کہتے کہ عبادتوں کا مہینہ آ گیا ہے، اس میں ہمیں اپنی ذاتی عبادت کی فکر کرنی ہے، ذاتی تربیت کی فکر کرنی ہے. قوم کے لیے سال کے 11 مہینے ہیں، تعلیم کے لیے سال کے 11 مہینے ہیں، پڑھنے پڑھانے کے لیے سال کے 11 مہینے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جہاں اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کی تربیت کرنے کا مہینہ. تو تعلیم و پڑھنے پڑھانے اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی رکا دیتے تھے سلف اس مہینے میں، اور پوری توجہ عبادتوں پر، اس مہینے کی جو عبادتیں ہیں. اس لیے بھائیو ایک چیز ہے
ہم لوگ عبادت میں بڑے کمزور ہیں. ہم لوگ اس دور کے کیا علماء کیا عوام، آپ ماضی سے اگر مقابلہ کرتے ہیں، مقارنہ کرتے ہیں تو ہم لوگ عبادتوں میں واقعتاً بڑے کمزور ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمیں عبادت کے سلسلے میں اپنی جستجو کو بڑھانا چاہیے، اپنے شوق کو بڑھانا چاہیے. اچھا، سوال یہ ہے کہ یہ اگر عبادتوں کا مہینہ ہے تو پھر کیا بزنس نہیں کرنا ہے؟ کاروبار نہیں کرنا ہے کیا؟ بزنس سب سے زیادہ اسی مہینے میں ہوتا ہے، کاروبار بڑا ہوتا ہے اس مہینے میں. اللہ تعالیٰ تو حج کے سلسلے میں کہتا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم پر کوئی حرج نہیں حج کرتے کرتے ساتھ ساتھ بزنس بھی کرو. جائز ہے مینا کے میدان میں ٹہرے ہو اور بزنس بھی کر رہے ہو، جائز ہے عرفہ کے میدان میں وقوف کیے ہوئے ہو بزنس بھی کر رہے ہو، جائز ہے مینا کے میدان میں مزدلفہ کے میدان میں رکے ہوئے ہو رات بزنس بھی کر رہے ہو. قرآن نے کہا کوئی حرج نہیں، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ عبادت کے ساتھ ساتھ تجارت کو بھی ساتھ لے کے چلو، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ حج کے سلسلے میں اللہ نے کہا. ویسی ہی بات ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں بزنس نہیں کرنا چاہیے، کاروبار نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں سال کے 11 مہینے میں ہم کماتے ہیں، اس مہینے ذرا یہ دوسری مصروفیتیں کم کر کے عبادت پہ توجہ دینی چاہیے. اب لوگوں میں کیا ہے، بزنس کے لیے، تجارت کے لیے، کاروبار کی اتنی فکر ہے اس مہینے میں کہ لوگ اس مہینے کی عبادتوں کو متاثر کر دیتے ہیں. کیسے متاثر کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے عامت المسلمین میں ایک رجحان رمضان میں دیکھنے کو ملتا ہے، تراویح پورے رمضان کی نہیں پڑھتے. کتنے دن کی پڑھتے ہیں؟ 10 دن کی، 1 ہفتے کی، 3 دن کی. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر کہیں ان کے نزدیک ختم قرآن زیادہ اہم ہے. ختم قرآن زیادہ اہم ہے ان کے نزدیک، پورے رمضان کی تراویح زیادہ اہم نہیں. تو کہیں 10 دن میں قرآن ختم ہو رہا ہے، کہیں 1 ہفتے میں قرآن ختم ہو رہا ہے، کہیں 3 دن میں قرآن ختم ہو رہا ہے، تو بس وہاں پڑھ لیے اور باقی 2 عشروں کی تراویح چٹ کر جاتے ہیں. کیوں؟ باقی 2 عشرے بزنس میں لگانے ہیں. یہ تجارت کی فکر اور بزنس کی فکر عبادتوں کو اگر متاثر کرتی ہے تو یہ غلط رویہ ہے. ایک مسلمان کو اس سے ضرور بچنا چاہیے. آئیے ہم سرسری طور پہ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کی عبادتیں کیا ہیں جن کا اہتمام ہم سب کو اس ماہ مبارک میں کرنا ہے. یہ سب وہ گفتگو ہے جو آپ ہر رمضان میں سنتے ہیں، لیکن بطور تذکیر اور یاد دہانی آپ کے سامنے یہ گفتگو کی جا رہی ہے. سب سے پہلی اور اہم عبادت روزے کی عبادت ہے، اور یہ مہینہ اسی عبادت کے حوالے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. روزہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے جو ہر صحت مند بالغ مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. فرض تو بالغ مسلمان مرد اور عورت پر ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا غیر معمولی شوق، جس کا غیر معمولی جذبہ کس میں دیکھنے کو ملتا ہے؟ چھوٹے بچوں میں دیکھنے کو ملتا ہے. امت مسلمہ کے معصوم بچے جن عبادتوں کو بسط ذوق و شوق بجا لاتے ہیں ان میں روزے کی عبادت بھی. حضرت عمر نے روزے کا دن تھا، ایک شخص کو نشے کی حالت میں پایا تو حضرت عمر نے کوڑا نکالا، کوڑا نکال کے اس شخص کو ایک ضرب لگائی اور کہا شرم کر انسان، شرم کر. وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ. آج وہ دن ہے کہ مدینے کے ننھے معصوم بچے آج روزے سے ہیں اور تم ہو کہ آج نشے کی حالت میں پائے جا رہے ہو جب مدینے کے ننھے معصوم بچے بھی روزے سے ہیں. تو یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا غیر معمولی جذبہ بچوں میں پایا جاتا ہے. اچھا، روزے کی عبادت یہ بڑی خصوصیات والی عبادت ہے. کیا ہے خصوصیات؟ اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے
کہ اس کے اندر جتنا خلوص پایا جاتا ہے شاید ہماری کسی اور عبادت میں اتنا خلوص نہیں پایا جاتا. جتنا اخلاص روزے کی عبادت میں پایا جاتا ہے نا, کسی اور عبادت میں اتنا اخلاص پایا نہیں جاتا. کیوں آپ پوچھیں گے؟ وہ اس لیے یہ وہ عبادت ہے جو دکھتی نہیں ہے. آپ دوسری ساری عبادتیں کرتے ہیں, آپ دکھتے ہیں لوگوں کو. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, لوگوں کو دکھ رہے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ حج کر رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو حج کر رہے ہیں. آپ عمرے پہ جا رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں آپ عمرے پہ جا رہے ہیں. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. اور ساری عبادتیں دکھ کے آتی ہیں, اور وہ دکھنے کی وجہ سے ریاکاری کا فتنہ ہر ایک کے سامنے ہوتا ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دکھتی نہیں ہے. جب تک روزے دار خود نہ بولے کہ ہاں میں روزے سے ہوں, تب تک کسی کو نہیں معلوم ہوتا. اسی لیے اس عبادت میں خلوص کی انتہا ہوتی ہے, اخلاص کی انتہا ہوتی ہے, اور بندہ اس عبادت میں ریاکاری کے جذبات سے بہت دور ہوتا ہے. اور اسی لیے اس کا اجر و ثواب بھی بے حد و حساب ہے. چونکہ اس کے خلوص کی کوئی حد نہیں, اس کے اخلاص کی کوئی حد نہیں, تو اس کا اجر و ثواب بھی بے حد و حساب ہے. اللہ نے کہا کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ. ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے اسے اس کا اجر و ثواب مل جاتا ہے. کتنا ملتا ہے؟ ایک نیکی کا ثواب کم سے کم 10 نیکیوں کے برابر, اور زیادہ سے زیادہ 700 نیکیوں کے برابر. اللہ نے کہا الا الصوم. جو اجر و ثواب کا کیلکولیشن ہے یہ ساری عبادتوں کے لیے سوائے روزے کے. روزے کے اجر و ثواب کا کوئی حساب و کتاب نہیں. فَإِنَّهُ لِي, اس لیے کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے. بھائی نماز بھی تو ہم اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں, ہاں, قرآن بھی تو ہم اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں, حج بھی تو ہم اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں. اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ عبادت میرے لیے روزے کی؟ اسی لیے ابھی جو میں بولا نا, دوسری عبادتوں میں کہیں نہ کہیں شیطان کیا کرتا ہے, ریاکاری کے خیالات لاتا ہے, ڈالتا ہے, اور بہت سارے ریاکاری کے شکار ہو جاتے ہیں. پر روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس میں انسان آسانی سے ریاکاری کا شکار نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے کہا فَإِنَّهُ لِي, یہ عبادت میرے لیے ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اور اس کا بدلہ میں دوں گا. اللہ نے کہا میں, مطلب بے حد و حساب. اور بعض شارحین حدیث نے اس کو یوں پڑھا ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ, روزے کا بدلہ میں ہوں. روزے دار کو کیا ملے گا؟ اللہ کہہ رہا میں ملوں گا, اور اللہ ملے بدلے میں. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو روزے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ بڑے اخلاص والی عبادت ہے جس میں بندہ ریاکاری سے بہت دور ہوتا ہے. اچھا, روزے کا تصور کیا ہے؟ روزے کا تصور صرف یہ نہیں کہ صبح فجر صادق کے طلوع سے لے کر غروب آفتاب تک انسان کھانے پینے سے رک جائے. روزہ صرف اس کا نام نہیں. روزہ یہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا ہے. روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے, روزہ کان کا بھی ہوتا ہے, روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے, روزہ ہاتھ پیر کا بھی ہوتا ہے, روزہ فکر کا بھی ہوتا ہے, خیال کا بھی ہوتا ہے, دل کا بھی ہوتا ہے, دماغ کا بھی ہوتا ہے, جسم کا بھی ہوتا ہے, روح کا بھی ہوتا ہے. ایک ایسی عبادت ہے روزہ جس میں انسان اپنے ظاہر و باطن سمیت محو ہو جاتا ہے. اسی لیے حدیثوں میں کہا گیا. اچھا, اس کا کیا مطلب ہے؟ روزہ جو ہے زبان کا بھی روزہ ہے. مطلب یہ ہے کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں, یہاں سچ بھی بولنا ہے. روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہے ہو تو تمہارے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. روزہ آنکھ کا بھی ہے. روزے کی حالت میں تمہاری آنکھ کو کسی غلط منظر کو نہیں دیکھنا ہے. روزہ کان کا بھی ہے. روزے کی حالت میں موسیقی میوزک نہیں سننی ہے, وہ تو کبھی بھی نہیں سننی ہے. روزے کی حالت میں زیادہ نہیں سننی ہے. روزہ فکر و خیال کا بھی ہے
کہ روزے کی حالت میں کسی گناہ کی پلاننگ نہیں کرنی ہے، کوئی غلط بات نہیں سوچنی ہے روزے کی حالت میں۔ روزہ اسی عبادت کو کہتے ہیں جس میں انسان اپنے سارے وجود سمیت ہو۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ کہنا نہ چھوڑے، جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ تو محترم بھائیو، روزے کا اہتمام کیجیے۔ جو لوگ بیمار ہیں، مریض ہیں، مسافر ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا کر سکتے ہیں۔ بیمار کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ بیمار جو وقتی طور پہ بیمار ہوا ہے، بخار آ گیا ہے یا دوسرے کچھ مسائل ہیں، اور ایک وہ بیمار جو پرماننٹ بیمار ہے جس کی شفا یابی کی امید نہیں۔ جو پہلا بیمار ہے جسے وقتی بیماری آئی ہے، رمضان میں چھوڑے گا، رمضان بعد قضا کر لے گا۔ لیکن جو دوسری قسم ہے کہ جو ہمیشہ کا بیمار ہے، وہ کیا کرے؟ کیونکہ وہ رمضان میں بھی بیمار، غیر رمضان میں بھی بیمار۔ اہل علم کہتے ہیں کہ وہ فدیہ ادا کر دے۔ شوگر پیشنٹ ہیں، جن کے شوگر لیول 400 500 ہو، وہ بھوکے نہیں رہ سکتے، کھائے بغیر نہیں رہ سکتے، نہ وہ رمضان میں روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ وہ رمضان بعد روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے ایسے ہی مریضوں کے سلسلے میں کہا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جن لوگوں کو روزہ رکھنے میں بڑی مشقت ہوتی ہے تو بس فدیہ دے دیں۔ اور فدیہ کا ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ فدیہ کی شکل کیا ہے؟ فدیہ دو صورتوں میں دیا جا سکتا ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ بنایا آپ کھلا دیں، پکایا آپ غریب کو کھلا دیں۔ ہر روزے کے بدلے ایک وقت کا کھانا، اگر 2 وقت کا کھلاتے ہیں تو اور بہت اچھی بات ہے۔ آپ کو اجازت ہے 30 روزوں کے بدلے ایک ساتھ 30 غریبوں کو بلا کے دعوت کر دیں، ایک ساتھ جو ہے پورے مہینے کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ دوسری شکل فدیہ کی یہ ہے، بنایا اور پکایا کھلانے کے بجائے آپ اناج دلا دیں، غلہ دلا دیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ ایک روزے کا فدیہ، اناج اگر دے رہے ہیں 1.5 کلو، تو اس کا مطلب 30 روزے کا اناج فدیہ جو ہے 45 کلو، 40 پر 5 کلو اناج کسی غریب کو دلا دینا چاہیے۔ سمجھ ہماری بات؟ مطلب کیا ہے؟ خدمت خلق، ہماری عبادتیں خدمت خلق کا پیغام دیتی ہیں۔ روزہ عبادت ہے جو اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اگر تم اس پوزیشن میں نہیں ہو، تمہاری صحت اجازت نہیں دے رہی ہے کہ رب کی عبادت کر سکو، اس کے بدلے اس کے مخلوق کے کام آ جاؤ، اس کی مخلوق کی خدمت کرو۔ ذرا آپ سوچو یہاں کہ اسلام میں خدمت خلق کی کتنی اہمیت ہے، غریب پروری کی کتنی اہمیت ہے۔ ہر عبادت میں آپ دیکھیں گے کہ ہر عبادت ہمیں مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نماز سے سلام پھیرنے کے بعد کیسے بیٹھتے تھے؟ آپ نماز سے سلام پھیرتے قبلہ رو ہو کے نہیں بیٹھتے تھے، آپ سلام پھیر کے آپ پوری طرح مصلیوں کی جانب متوجہ ہوتے تھے آپ، اور پورا سب کا جائزہ لیتے تھے آپ، کون ہے کون نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ کوئی صحابی اگر نظر نہیں آتے پوچھ لیتے آپ، وہ فلاں نظر نہیں آ رہے، کہاں گئے؟ آپ کو پتہ چلتا بیمار ہیں، آپ سیدھے مسجد سے اٹھتے اور ان کے گھر تشریف لے جاتے، ان کی عیادت کرتے۔ ہماری ساری عبادتیں، وہ نماز ہو کہ روزہ ہو، ساری عبادتوں میں خدمت خلق کا پیغام مضمر ہے۔ اسی لیے کہا گیا جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں وہ کیا کریں؟ مخلوق، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کر دے اور بھوکوں کو کھلا دیں اور غریبوں کو کھلا دیں۔ بہرحال روزے کے بعد دوسری بڑی عبادت، میں سرسری طور پہ ایسے ہی، دوسری بڑی عبادت تہجد ہے، تراویح ہے، قیام اللیل ہے۔ وہ ایک نماز کے 3 الگ الگ نام ہیں، یہ 3 الگ الگ نمازیں نہیں۔ غیر رمضان میں جسے تہجد بولتے ہیں اسی کو رمضان میں تراویح بولتے ہیں۔ لوگوں میں جو مشہور ہے کہ تراویح الگ نماز ہے، تہجد الگ نماز ہے، یہ بالکل غلط تصور ہے، غلط کانسیپٹ ہے۔ تراویح، تہجد، قیام اللیل سب ایک ہی نماز ہے۔ اور ماہ رمضان کی دوسری اہم عبادت یہ ہے،
اور اس عبادت کی اہمیت کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نمازوں کا حکم آپ کے سر پہ تاج نبوت رکھنے کے 10 سال بعد دیا۔ فجر پڑھیے، ظہر پڑھیے، عصر پڑھیے، مغرب پڑھیے، عشاء پڑھیے۔ یہ حکم نبی کو کب دیا گیا؟ آپ کے نبی بنائے جانے کے 10 سال بعد دیا گیا۔ اور تہجد پڑھیے، یہ حکم کب دیا گیا؟ جیسے ہی آپ کے سر پہ تاج نبوت رکھا گیا، آپ نبی بنائے گئے، اقرأ باسم ربک الذی خلق کے ذریعے اس کے بعد آنے والا پہلا عملی حکم تھا قم اللیل الا قلیلا، اے پیغمبر رات میں اٹھ کے تہجد پڑھیے آپ۔ اللہ اللہ، یعنی نبی بننے کے بعد، نبی بنائے جانے کے بعد سب سے پہلا عملی حکم جو نبی کو دیا گیا نماز تہجد ہے۔ 5 وقت کی نمازیں 10 سال بعد فرض ہوئی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ نماز کتنی اہمیت رکھنے والی عبادت ہے، جسے ہم صلاۃ اللیل کہتے ہیں، قیام اللیل کہتے ہیں، تراویح کہتے ہیں۔ تو تراویح کا اہتمام کیجیے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری مسجدوں میں بڑی رونق نظر آتی ہے اور مسجدیں آباد رہتی ہیں۔ ہماری یہ مسجد ہو اور مسجدیں ہو، تراویح کا غیر معمولی جذبہ اور اس کی خصوصیت ہی کیا جانتے ہیں؟ نماز تراویح کی طول قیام، طول رکوع، طول سجود۔ اس کا قیام بھی لمبا ہونا، اس کا رکوع بھی لمبا ہونا، اس کے سجدے بھی لمبے ہونا، اتنے ہونا کہ تھکان محسوس ہونا کہ ہم تھک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ تو سوچئے نبی جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، وہ اگر اتنا لمبا اور طویل قیام کر رہے ہیں کہ پاؤں مبارک میں ورم آ رہا ہے، تو دوسروں کو کس قدر ہم اور آپ کو۔ اس لیے نماز تراویح کا اہتمام کیجیے۔ جو عبادتیں اس ماہ مبارک میں مسنون ہے، قرآن سے ہمارا تعلق، قرآن سے ہمارا رشتہ، شاید ابھی پیشرو مقرر نے اس پر آپ کے سامنے گفتگو کی ہے۔ قرآن امام کے پیچھے ہم جو سنتے ہیں وہ اچھی بات ہے، پڑھ کر بھی ہمیں ختم کرنا چاہیے قرآن۔ یہ مہینہ شہر القرآن ہے، یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو قرآن سے خاص نسبت ہے اور قرآن کو اس مہینے سے خاص رشتہ ہے کہ رب العزت نے قرآن کو اتارنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں قرآن کے ہو جائیے، کثرت سے تلاوت کیجیے۔ اور اسی طرح سے اس ماہ مبارک کی عبادتوں میں سے ایک ہے دعا۔ سورہ بقرہ میں جہاں اللہ روزے کے مسائل ذکر کیا ہے، ماہ رمضان کا ذکر کیا ہے، فوراً بعد یہ آیت آتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے پیغمبر، آپ سے میرے بارے میں اگر میرے بندے پوچھتے ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو، ہر پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں۔ رمضان کے احکام کے فوراً بعد یہ آیت لا آنے کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم بتاتے ہیں یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ رمضان کی ایک خاص عبادت دعا بھی ہے۔ تو کثرت سے مانگنا چاہیے۔ سحری کو تو ہم جاگتے ہی ہیں، 5-10 منٹ پہلے جاگ جائیں اور روزینہ سحری سے پہلے 5-10 منٹ پہلے دعا کر لیا کریں۔ افطار کے وقت کی دعائیں بڑا معنی رکھتی ہے۔ افطار کے وقت بھوک اور پیاس کے عالم میں رب العالمین سے مانگیے گا، اس وقت کی دعائیں شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہیں۔ اور اس ماہ مبارک میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، حالانکہ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں، زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی رشتہ نہیں، سمجھ رہے؟ جب ہمارے مال پہ سال پورا ہو رہا ہے زکوٰۃ تب واجب ہوتی ہے، لیکن امت کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے حضرت عثمان کے زمانے سے کہ مسلمان اس ماہ مبارک میں اپنے مال کی، اپنے زیور کی زکوٰۃ نکالنے کے عادی رہے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کیجیے۔ سفیر حضرات آتے ہیں، سفیروں کی عزت کیجیے، سفیروں کو دیجیے۔ آپ کی مال زکوٰۃ سے، آپ کے صدقات و خیرات سے یہ مدرسے چل رہے ہیں، یہ مدرسے چل رہے ہیں، اسلام زندہ ہے۔ ہندوستان جیسے ملک میں اگر یہ مدرسے نہ ہوتے، اسلام زندہ نہ ہوتا، سمجھ رہے؟ ہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ سفیروں میں
دو چار کوئی ایسے فراڈ قسم کے ہوتے ہیں، تو ان دو چار کی وجہ سے ہم جو ہے ایمانداروں پہ بھی شک کرنے لگتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ کیا مسئلہ؟ کہ آج کل سفیر حضرات جو پرسنٹیج لیتے ہیں، سننے میں آتا ہے کہ 50% وہ لیتے ہیں، 50% مدرسے میں جمع کرتے ہیں، اور ایسے سفیر کو دینے میرا من نہیں کرتا. الحمدللہ صحیح ہیں آپ، تو پھر کیا کیجئے؟ ڈائریکٹ مدرسے کے اکاؤنٹ پہ ڈالیے. آپ ڈائریکٹ مدرسے کا اکاؤنٹ لیجئے، اکاؤنٹ نمبر لیجئے اور ڈائریکٹ مدرسے کے اکاؤنٹ نمبر میں ڈالیے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل کہ سفراء 50% لیتے ہیں، 60% لیتے ہیں جو جمع کرتے ہیں اس میں سے. اسی وجہ سے بہت سارے دینے والے دینے سے رک گئے. خیر سفراء کو، اس سفراء مدارس کو اور مدارس کو اس بات کا خیال رکھنا ہے. ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ مدارس کا تعاون کیجئے. ان مدرسوں سے الحمدللہ اسلام اس ملک میں زندہ ہے، سمجھ رہے ہیں. اور پھر آخری اشرا تو ہے ہی، آخری اشرا تو وہ خاص عبادتوں کا اشرا ہے. ام المومنین فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ آخری اشرا جب داخل ہوتا کمر کس لیتے اور راتیں ساری جاگ کے گزارتے. نہ صرف آپ جاگتے، اپنے سارے فیملی ممبرز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگائے رہتے عبادت میں. تو آخری اشرا تو عبادت ہماری عروج کو پہنچ جانی چاہیے، اور آخری اشرے کی جو عبادتیں ان کا بنیادی مقصد اس ایک رات کو پانا ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں قرآن نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بہرحال ماہ مبارک ہمارے سامنے کھڑا ہے، ہم بہت جلد اس ماہ مبارک میں داخل ہونے والے ہیں. تو عزم کیجئے، ارادہ کیجئے. بہت سارے غافل انسان ایسے ہوں گے انہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ رمضان اتنا قریب آ چکا ہے، سمجھ رہے؟ تو عزم کیجئے، ارادہ کیجئے. جب عزم ہوگا اور ارادہ ہوگا اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی، اور جب اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی تو ہم اتنی عبادت کر سکتے ہیں، اتنی عبادت کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے صالح، نیک، متقی اور مقرب بندوں میں اپنے آپ کو شامل کروا سکتے ہیں. دعا کرتا ہوں میں رب العزت سے کہ رب العزت مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو اس آنے والے رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائیں. اپنی کمیوں کا احساس کر کے اپنی ہر کمی کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. صدق دل سے اللہ توبہ نصوح کرنے کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.